حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ دنیا میں بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے ملکوں پر حکومت کی ہے۔ ان فاتحین میں نپولن، سکندر اور تیمور کے نام بہت مشہور ہیں، لیکن جو شہرت اور نیک نامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقہ فتح کیا، وہاں انہوں نے اس حسن تدبر سے کام لیا کہ سارے ملک کی ایک ہی حالت کر دی۔ جب ملک شام فتح ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کو مزید فتوحات کی اجازت نہ دی۔ اس قدر ملک فتح ہو چکا تھا، اس کے انتظام کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ مفتوحہ علاقوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے گورنر مقرر کیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسرین کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن آپ کچھ عرصہ بعد مستعفی ہو کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 5ویں یا 6 سال حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں وفات پائی۔ آپ مرض الموت میں فرماتے تھے، میں نے عرصہ تک مشرکین کے خلاف جہاد کیا اور 20 جنگوں میں جام شہادت کی طلب میں جان توڑ کر لڑائی کی اور اپنے آپ کو بارہا ہزاروں کفار کے نرغے میں ڈال دیا، لیکن افسوس شہادت کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس مجھے موت نے بستر پر آ دبوچا، میدان جہاد میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اسلام کا یہ بہادر سپاہی یہی حسرت لیے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس نیک دلی اور حوصلے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی تعمیل کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فوجوں کا سپہ سالار قدرت رکھتا تھا کہ اپنے احکام منوا لے، لیکن جس نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا ہو وہ ذاتی شان و شوکت کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے اثاثوں کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایک غلام، ایک گھوڑا اور چند ہتھیاروں کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جرنیل اور ذاتی اثاثوں کی یہ کیفیت، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد نہ ذاتی وجاہت تھا اور نہ پرتکلف زندگی، بلکہ راہ خدا میں شہادت کی طلب ہی ان کا مقصد حیات تھا۔ ان کی جان اللہ کی راہ میں وقف تھی اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع ملی تو بے حد غمگین ہوئے اور انہوں نے فرمایا، مسلمانوں کو ایک ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جرنیل کہ اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے سکے، وہ دشمن کے لیے مصیبت تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی کی مفارقت میں جگر خراش نالہ و فغاں کرتی تھیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت نہ کر سکے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دیکھا۔ بیٹے کے غم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون بی بی ہیں جو اس قدر پریشان ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ ماں جس کے بطن سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند پیدا ہوا۔ پھر فرمایا، جب تک نعمت موجود ہو اس کی قدر کی جاتی، لیکن جب وہ ضائع ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت پہچانی جاتی ہے۔ ایک دفعہ عرب کا ایک شاعر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے متعلق اپنے اشعار سناؤ۔ وہ عرب کا بہترین شاعر تھا، لیکن اشعار سنانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل۔ آج قومی عصبیت کا دورہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کے تاریخ نویس اس بات پر زیادہ سے زیادہ زور صرف کرتے ہیں کہ ان کے ہیرو کو دنیا کا سب سے بڑا انسان تسلیم کر لیا جائے۔ تاریخوں میں بے شمار ایسے نام ملیں گے جن کے ساتھ فاتح اعظم، عظیم الشان سپاہی، دنیا کا سب سے بڑا جرنیل وغیرہ القاب لکھے ہوئے ہوں گے۔
لیکن اگر کوئی مورخوں کے عطا کردہ ان اعزازات کو دلیل اور انصاف کے ترازو میں تولنے لگے تو مایوسی اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تحقیق کرنے والا دیکھے گا کہ محض قوم پرستی کے جوش میں بعض ایسے لوگوں کو بھی ان معزز خطابات سے نواز دیا گیا ہے جن کے قابل نفرت کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں انہیں ادنیٰ سی پوزیشن نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھنے کے بعد ہر انصاف پسند اور صاف ذہن رکھنے والا انسان محسوس کرتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم الشان سپاہی کے نام کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بہت ادنیٰ درجے کا خطاب ہے۔ نہ صرف اسلام کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں اسے وہ مقام دیا جانا چاہیے جس کا دنیا کے کسی فاتح، کسی جرنیل اور کسی سپاہی کو نہیں سمجھا گیا۔ یقیناً دوسری قوموں اور ملکوں کی تاریخوں میں بھی ایسے ہی لوگوں کے تذکرے ملیں گے جنہوں نے اپنی تلواروں اور تدبیر کی بدولت زمانے سے اپنا لوہا منوایا، جنہوں نے بڑے بڑے معرکے سر کر کے قوموں کی قسمتیں اور دنیا کا نقشہ بدل دیا، لیکن اپنی پوری زندگی میں کتنی بار انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے۔ جن قوموں اور ملکوں کو انہوں نے شکست دی ان کی حربی قوتیں کیا تھیں؟ اگر ان سوالوں پر غور کیا جائے تو دنیا کے فاتحین کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے مقابلے میں ہرگز نہیں لایا جا سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ قوت کے نشے میں سرشار ہو کر طاقتور قوموں نے اپنے کمزور ہمسایہ قوموں پر یلغار کی، اور شہنشاہوں کے تنخواہ دار مورخوں نے ظلم و زیادتی کی ان داستانوں کو شجاعت اور شہادت کا ملمہ چڑھا کر تاریخ کے اوراق کی زینت بنا دیا۔ بخت نصر، سکندر، نپولن اور دنیا کے دوسرے فاتحین کی داستانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ طاقت نے کمزوری کو، کثرت سے قلت کو اور ظلم نے مظلومی کو فتح کیا۔ ان فاتحین کی داستانوں میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی داستان ایسا رنگ کہاں کہ ہمیشہ مظلومی نے ظلم کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو، قلت نے کثرت کو چیلنج کیا ہو، بے سر و سامانی نے ساز و سامان والوں سے ٹکر لی ہو، غازیوں نے آہن پوش سواروں کو نیچا دکھایا ہو۔ دنیا کے دوسرے فاتحین کی داستانوں میں ایسے تابندہ ٹکڑے کہاں کہ جنگ یرموک میں دشمن کی 60,000 فوج کے مقابلے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 مجاہد لے کر نکلے ہیں اور اس شان سے فتح حاصل کرتے ہیں کہ دشمن پیٹ پھیر کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی اور رومی 1,00,000 سے اوپر تھے، اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت فوج کی کمان سنبھال لی جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں جلیل القدر سالاروں کی شہادت کے باعث مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خوددار قابلیت اور بے مثل شجاعت سے 1,00,000 رومیوں کو شکست فاش دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 100 لڑائیاں لڑیں جن میں ان کی فوجی طاقت دشمن کے مقابلے میں کچھ نہ تھی، لیکن کسی ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وسرلو کی شکست کا حال پڑھ کر ہمیں نپولن کے یہ الفاظ بالکل مذاق معلوم ہوتے ہیں کہ ناممکن محمل لفظ ہے، اسے لغت سے خارج کر دینا چاہیے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر واقعہ اس فقرے پر گواہی دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتا ہے: ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لیے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وہ شام کی طرف کوچ کرنے کا قصد فرماتے ہیں۔ عین التمر کے راہ سے، جو سب سے قریب رستہ ہے، حدود شام میں داخل ہونے کی تجویز پیش کی۔ اس دشوار گزار صحرا کی مشکلات سے واقفیت رکھنے والے جب رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ عین التمر کی راہ سے تشریف لے جانے کا قصد ترک کر دیجیے، کیونکہ اس خوفناک صحرا میں قدم رکھنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے
کہ 5 دن کی منزل میں پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں دستیاب نہ ہوگا۔ سواری اور بار برداری کے جانوروں کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کر کے قریبی راستے جانے کا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مشکل سے گھبرانے کی جگہ اس پر قابو پانے کی تجاویز سوچتے ہیں۔ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ 40 اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلا کر ان کے منہ باندھ دیے جائیں اور ہر مسلمان اپنی ضرورت کے مطابق پانی ساتھ لے لے۔ آپ ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح کراتے ہیں اور ان کے پیٹ سے نکلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے جانوروں کو پلاتے ہوئے موت کی اس وادی کو نہایت کامیابی کے ساتھ عبور کر لیتے ہیں۔ یہ عزم اور تدبیر کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے عرب کے وسیع ریگستانوں میں پیاس کے سبب ہلاک ہونے والے قافلوں کی ہڈیاں دیکھی ہیں، جو اس حقیقت سے آشنا ہے کہ بڑے سے بڑے بہادر بھی کسی ایسے راستے پر قدم بڑھانے کی جرات نہیں کر سکتے جن میں 5 دن تک پانی ملنے کا امکان نہ ہو۔ ان تمام باتوں کے علاوہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ قابل لحاظ امر یہ ہے کہ ان کے ہمراہ سراہ عرب کے غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر افراد تھے۔ خود انہوں نے بھی کسی فوجی کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ پھر مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ قیصر روم اور شہنشاہ ایران کے آہن پوش منظم لشکروں کے ساتھ، جن کے وسائل اور سامان حرب کا کوئی اندازہ بھی قائم کرنا مشکل تھا۔ وسیع اور دولت مند سلطنتیں ان کی پشت پر تھیں اور اپنے سالاروں کو برابر کمک بھیجتی رہتی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، گھوڑا ہے تو زین سے محروم، اپنے وطن سے منزلیں دور، پرائے ملک میں آ کر ایسے بے سر و سامان لشکر کو، رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم الشان لشکروں کو شکست دینا معجزے سے کم نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام میں جتنی بھی لڑائیاں لڑیں، ان تمام میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی فوج کے نصف کے برابر ہو، لیکن ہر معرکے میں مظفر اور منصور رہے، ہر لڑائی میں دشمن کو نیچا دکھایا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی قوم کے لیے ہیرو اور دنیا میں کسی بھی جرنیل کی زندگی میں نہیں ملتی۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید ہی ایک ایسے جرنیل ہیں جنہوں نے سامان حرب کی کثرت اور ٹیڈی دل دشمن سے 32 کی 32 بڑی لڑائیاں حسن تدبیر اور شجاعت کے بل بوتے پر فتح کیں اور لکیر کو فقیر بن کر دوسروں کے بنائے ہوئے قاعدوں اور طریقوں کے مطابق بساطِ جنگ سجانے کی بجائے جنگ کے قاعدے اور نئے اسلوب واضح کیے۔ اکثر لڑائیوں کے ذکر میں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اپنے لشکر کو چند قدم پیچھے ہٹا کر فتح حاصل کی اور بعض اوقات عام فوجی اصولوں کے خلاف بالکل معمولی طاقت کے ساتھ دشمن کی بڑی بڑی جماعتوں پر ٹوٹ پڑے، کبھی بجلی کی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں کی راہ دنوں میں طے کر کے دشمن کی توقع اور اندازے کے بالکل خلاف اسے منزلوں آگے جا لیے۔ غرض موقع اور ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے خود قاعدے بنا لیے اور اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کے ماہرین جنگ نے ایسے موقعوں پر کیا کیا تدابیر بتائی ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہ اس مشہور مقولے کے مطابق جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ انہوں نے ہر چالاکی اور مکاری کا جائزہ سمجھا ہو۔ صلح اور جنگ دونوں صورتوں میں باہمی معاہدوں اور وعدوں کی جس قدر لحاظ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، شاید ہی کسی اور قوم کے ہیرو نے کیا ہو۔ اپنے عہد کا پاک بازی، فرض شناسی، بالغ نظری، موقع شناسی، اپنے جان کے مقابلے میں اپنے مشن سے محبت، ناقابل شکست اعتماد، بے نظیر شجاعت، یہ تمام خوبیاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی زندگی کو کبھی عزیز نہیں رکھا۔ دوسرے جرنیلوں کی طرح قلب لشکر میں محفوظ مقام پر رہ کر احکام صادر کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ صف میں رہ کر دشمن سے دست بدست جنگ کرتے تھے۔
انہیں اسلام کی صداقت اور اپنی مہم کی کامیابی کا اسی طرح یقین تھا جس طرح دوسرے دن سورج نکلے گا۔ وہ قبل از وقت دشمن کی جنگی چالوں کو سمجھنے میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ انہیں اپنے سپاہیوں کی جان اور عزت کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ لڑائی میں فتح ہو۔ بے غرضی کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی معزولی کی خبر سن کر ان کے تیور پر بل تک نہیں آیا اور نہ ہی ان کی جدوجہد اور جنگی مساعی میں فرق آیا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہر ایک مخالف کو کہنا پڑتا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔